You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا، اکثر لوگ دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے اور وہ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ذرا آپ سنیے گا کہ ہاتھ اٹھانا یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، سنت سے ثابت ہے۔ پھر ایک حدیث مبارکہ سماعت فرما لیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ جس کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے دعا کرے، یا اللہ میرا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، میری مشکل آسان فرما دے، تو یہ بھی اللہ وحدہ لم یزل سے دعا مانگنی چاہیے۔ اب ذرا ترتیب سے آپ ہاتھ اٹھا کر احادیث، دعا کے متعلق احادیث، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا۔ سیاہ ستہ، 6 کتابیں جی، ستہ کا مطلب 6 ہے اور سیاہ کا مطلب ہے صحیح۔ بخاری، مسلم، ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور نسائی شریف، یہ 6 کتابیں انہیں سیاہ ستہ کہا جاتا ہے۔ یہ معتبر کتابیں، ان میں سے ایک کتاب ہے سنن ابی داؤد، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 209 ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے سوال کرو تو اپنی ہتھیلیوں کے باطن سے سوال کرو۔ ظاہر کہتے ہیں باہر کو، باطن کہتے ہیں اندر کو۔ ہتھیلیوں کا ظاہر یہ ہے، ہتھیلیوں کا باطن یہ ہے۔ فرمایا اپنی ہتھیلیوں کے باطن سے سوال کرو، یہ طریقہ بتایا ہے، اپنی ہتھیلیوں کے باطن سے سوال کرو۔ اس طرح تم اللہ سے مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہاری حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ بندہ ہاتھ ہی نہ اٹھائے، ایسے کر کے بیٹھا رہے، چپ کر کے بندہ بیٹھا رہے۔ اب جو طریقہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، بندہ اس طریقے پر ہی نہیں چل رہا تو کیا اس کی دعا قبول کی جائے گی؟ قرآن نے تو ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، قرآن میں کسی جگہ پر طریقہ نماز نہیں لکھا ہوا۔ پورا قرآن اٹھائے نا آپ، کسی جگہ پر طریقہ نماز نہیں لکھا ہوا، بس اتنا کہا گیا نماز قائم کرو، اور فضائل ہیں جو قائم کرے گا۔ 700 سے زائد مرتبہ قرآن میں نماز کا ذکر ہے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ طریقہ ہمیں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ان کی سنت سے مل رہا ہے۔ تو نماز کا طریقہ تو ہم نے وہاں سے لے لیا، تو دعا کا طریقہ کس سے لیں گے؟ ڈنڈی مار رہے ہیں نا یہاں پر۔ اس لیے جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے جائیں تو ہاتھوں کو بلند کر لیا جائے۔ دوسری حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد، فرمایا تمہارا رب حیا والا ہے، جب اس کا کوئی بندہ اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے وہ اس کے خالی ہاتھوں کو لوٹاتا ہی نہیں ہے، بھر کے بھیج دیتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا وہ بھر کر بھیجے گا۔ تیسری حدیث مبارکہ حضرت عمر بن خطاب راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں ہاتھ بلند کر لیا کرتے تھے، اور اس وقت ہاتھ دعا مکمل نہ کرتے جب تک ہاتھوں کو چہرے پر مل نہ لیا کرتے۔ تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا 3 احادیث پڑھ چکا ہوں۔ تو میں نے ایک بارش والی حدیث مبارکہ سنائی تھی آپ لوگوں کو کہ مسجد نبی شریف کا ماحول تھا، چھم کے بارش برسی تھی، پہلے قحط تھا، بارش نہیں برس رہی تھی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، تو مطلب حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ یہ دلیل نہیں ہے اللہ ہماری شارک سے قریب ہے تو بس ہاتھ باندھ کے نوابوں کی طرح بیٹھ کے اندر سے سناتے رہو۔ اللہ کو کوئی طور طریقے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ان آداب کو بجا لانے کا طریقہ ہمیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔